میرے اس افسانے کا عنوان ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا لفظ۔ رنگ برنگے جلتے بجھتے کمکموں کی جگمگاہٹ جیسے آسمان پر بے شمار ستارے چمک اٹھے ہوں۔ آرکیسٹرا پر بجتی ہوئی دھیمی اور سحر انگیز دھن ہوا میں تیر رہی تھی۔ زرق پر پیراہن یوں چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے جیسے قصے کہانیوں کی پریاں کسی ایک مقام پر اتر آئی ہوں۔ اس ہزار طرح کی خوشبوؤں میں رچے بسے خوابناک ماحول میں نیہا کی آخرکار رخصتی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ مہمان بھی رخصت ہونے لگے۔ کچھ دیر پہلے ترتیب سے دائروں کی شکل میں بچھی ہوئی کرسیاں اب سبزے پر اخبار میں شائع ہونے والی اس تصویر کی طرح بے ترتیب پڑی ہوئی تھی جس میں سرکاری اہلکاروں کی جانب سے مخالف سیاسی جماعت کے دفتر پر چھاپہ مارنے کے بعد پوشیدہ ریکارڈ کی تلاش میں برسوں کی محنت کو لمحوں میں اکارت کر دیے جانے کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ بیٹی بھی تو برسوں کی محنت کا ثمر ہوتی ہے۔ تعلیم اور تربیت کا دینا، بری نظر اور بری صحبت سے بچانا، گھر گرہستی سکھانا۔ رحمان اور رفت نے بھی اپنے بچوں کی تربیت پر انتھک محنت کی تھی۔ بچوں کی خاطر نہ جانے کیسے کیسے ستم تھے جو نہ جھیلے گئے ہوں، کیا کیا قربانی تھی جو نہ دی گئی ہو۔ آج دونوں ہی اپنے فرائض ادا کر چکے تھے۔ بیٹوں کی شادیاں وہ کئی برس پہلے کر چکے تھے۔ آج اپنی بیٹی نیہا کو بھی دلہن بنا کر رخصت کر دیا۔ عفت اور رحمان یہ چاہتے تھے کہ جیسے ہی اچھا رشتہ نیہا کی شادی کر دیں گے۔ اتفاق سے ان کے بیٹوں عارف اور آصف کا مشترکہ دوست منظر جو آسٹریلیا میں ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، جب پاکستان آیا تو رحمان نے اسے نیہا کے لیے پسند کر لیا۔ شادی کے بعد نیہا کو بھی آسٹریلیا چلے جانا تھا جہاں اس کے بھائی اور بھابھیاں پہلے سے موجود تھے۔ یوں یہ سفر اس کے لیے ذرا اجنبی نہیں تھا۔ بوگن ویلا کی بیلوں کے قریب بچھی ہوئی میز پر کونیاں ٹکائے عفت نے لان کے آخری سرے تک دیکھا۔ وہاں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ زندگی کا باقی سفر اس کو اکیلے ہی طے کرنا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا، آنکھیں میز پوش پر ٹک گئیں جہاں گلاب چھپے ہوئے تھے۔ عفت نے ابھرے ہوئے گلابوں کے نقش پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے سوچا، کچھ سال اور نیہا میرے پاس رہ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ابھی اس کی عمر کیا تھی؟ صرف 20-21 سال۔ ابھی تو اس کے دوستوں میں سے کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی، نہ فریہ، نہ امبرین، نہ سارا، نہ ردا، کسی کی بھی نہیں۔ بلکہ ٹیوٹر نے تو مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ میڈم آپ ظلم کر رہی ہیں، اتنی چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادی کچھ اچھا رواج نہیں ہے۔ بھلا میں اسے کیا بتاتی؟ نیہا کا یہاں سے چلے جانا ہی اچھا تھا۔ کب تک آخر؟ اچانک اس کے خیالات منتشر ہو گئے۔ رحمان نے قریب آ کر کہا، چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ اپنے منتشر خیالات کو جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خاندان بھر کا مثالی جوڑا پتریلی روش پر چلتا ہوا لان سے باہر آ گیا۔ تنہائی کا دوسرا دن کوئی غیر معمولی نہیں تھا۔ وہی گزرے ہوئے گزشتہ 15 برسوں ہی کی طرح کا ایک دن تھا۔ وہی عفت کا مردوں کے بیچ ٹیلی ویژن کے لیے نت نئے پروگرام تیار کرنا اور پیش کرنا، اور وہی رحمان کا حسین اور نوجوان ماڈل اور اداکاراؤں کے فوٹو سیشن کرنا۔ حسن اتفاق سے دونوں ہی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے صنف مخالف کے درمیان رہتے تھے، اور یہی وجہ باڑ کی تھی جس میں ایک مرتبہ دونوں بہت دور نکل گئے، ایسی انجانی سمتوں میں جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ لیکن اس طوفانی شب کے دوسرے دن دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے سرخ آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے رحمان نے عفت کے پیروں میں گزشتہ محبتوں کے حوالوں کی زنجیر ڈال دی تھی۔ عفت نے بھی اس زنجیر سے آزاد ہونے کی کبھی کوشش نہیں کی، بلکہ اس زنجیر میں بندھے ہونے سے عفت کو ہمیشہ ہی عافیت کا احساس رہا۔ بس کبھی کبھی خوف کی لہر اس کے بدن کو چیرتی ہوئی اس کے دماغ میں چسپاں ہو جاتی۔ اب کیا ہوگا؟ برسوں سے عفت نیہا کی موجودگی میں بھی تنہائی اوڑے لمحہ گزارتی چلی آ رہی تھی، لیکن اب نیہا کے آسٹریلیا چلے جانے کے بعد تنہائی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ ایک دن ایسے ہی گھنٹی کی آواز پر جا کر عفت نے دروازہ کھولا۔ سامنے مقامی اخبار کے فلمی صفحے کا انچارج خالد کھڑا ہوا تھا۔ عفت نے اسے دیکھتے ہی ٹھیک انداز میں کہا، اب آ گئے ہو تو اندر آ جاؤ، چائے پی اور بھاگ جاؤ۔
تم اگر اس چکر میں آئے ہو کہ میں تمہیں اپنا آئندہ پروجیکٹ کے بارے میں کچھ بتاؤں گی تو یہ تمہاری بھول ہوگی۔ آپا، آپ سے یہ کسی نے کہہ دیا کہ میں آئندہ پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں؟ میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا کہ آپ سے ملاقات کا وقت لے لوں۔ ملاقات کا وقت کس لیے؟ مجھے آپ دونوں میاں بیوی کا انٹرویو چاہیے۔ کیوں؟ کس لیے؟ چھاپنا ہے۔ کیوں چھاپنا ہے؟ اس لیے کہ آپ جیسے مثالی جوڑے کے بارے میں لوگ پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ مثالی جوڑا اچھا لگتا ہے، لیکن بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ عفت نے کشن کو گود میں رکھ کر اپنی دونوں کونیاں اس پر ٹکا لیں اور اپنی ہتھیلیوں کے بنے ہوئے پیالے کے بیچ میں اپنے دکھ بھرے چہرے کا بوجھ ڈالتے ہوئے مزید کہا، آج اور کل میرے ڈرامے کی ایڈیٹنگ ہے، ایسا کرو پرسوں شام کو رکھ لو، رحمان سے میں بات کر لوں گی۔ اچھا تو پھر طے ہو گیا، اب میں چلتا ہوں، پرسوں فوٹوگرافر کے ساتھ آ جاؤں گا، چائے بھی اسی وقت پیوں گا۔ یہ کہہ کر خالد چلا گیا۔ 2 دن بعد وہ اپنے فوٹوگرافر کے ساتھ موجود ہوا۔ چائے کے بعد خالد نے رحمان اور عفت سے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ دونوں اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ تم نے آخری سوال کو سب سے پہلے ہی پوچھ لیا؟ کیوں؟ مجھے اندازہ ہے، لیکن میری گفتگو تو شروع یہیں سے ہی ہوگی۔ رحمان نے کہا، ہاں ہم مطمئن ہیں، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں۔ عفت نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ رحمان چوکے، لیکن کچھ بولے نہیں۔ عفت فوراً اپنی بے دھیانی کو دھیان کی چوکٹ پر لائی اور بولی، تم کیا سمجھے؟ ایسی بات کوئی مثالی جوڑا ہی کہہ سکتا ہے؟ زندگی میں بڑے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور سمجھوتوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے زندگی بیت تو جاتی ہے، لیکن اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے زندگی میں کچھ خواب دیکھے ہیں، اب تک ان کی تعبیر سے محروم ہوں۔ ممکن ہے کبھی کسی پل اس تعبیر کو پالوں۔ مانو میں یہ کہہ کر میں مطمئن نہیں ہوں، ورنہ تم کیا سمجھتے ہو؟ میرا اس کے سوا کوئی اور مطلب نہیں تھا۔ عفت نے فوراً اپنی بات کو دوسرا رنگ دے دیا، ورنہ وہ لاشعوری طور پر سچائیوں کو بے نقاب کر بیٹھی تھی۔ اس دوران رحمان بالکل خاموش بیٹھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ مخالف سمت کی بغلوں میں دیے اور پیر پر پیر رکھے بدن کو یوں ہچکولے دیے جا رہے تھے جیسے کڑی سردی میں کوئی جسم کو گرم رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر شاید وہ اپنے اندر ابھرنے والی کسی ہیجان کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ عفت نے بھی اپنے دونوں مٹھیوں کو اس ارادے سے بھینچ لیا کہ اب وہ ہر سوال کا جواب بہت احتیاط سے دے گی۔ آپ دونوں کے شعبے بہت خطرناک ہیں، خاص طور پر رحمان بھائی کا۔ خالد نے اچانک سوال کیا۔ اس نے مزید کہا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ کئی سال پہلے یہاں کے ایک ماڈل کے ذرا مختلف قسم کے فوٹوگرافس کے باہر کے میگزین میں شائع ہوئے تھے، جس کے بارے میں بعض لوگوں کو اب تک شبہ ہے کہ اس کیمرے کے پیچھے رحمان بھائی تھے۔ آپا، ان باتوں سے آپ کو غصہ نہیں آتا؟ عفت نے رحمان کو دیکھا، اب تک اپنے پیروں کو ہچکولے دے رہے تھے۔ یوں دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے رحمان کو اس گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ بظاہر وہ لاتعلق بیٹھے ہوئے تھے، مگر وہ ماضی کے دھندلکوں میں گم ہو گئے تھے۔ جب وہ اور عفت اپنے دونوں بیٹوں 14 سالہ عارف، 12 سالہ آصف اور 7 سالہ بیٹی نیہا کے ساتھ ہنستی مسکراتی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ان کی زندگی میں ماہی داخل ہو گئی۔ ماہی بلا کی خوبصورت ماڈل گرل تھی، لیکن انتہائی بے باک۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر شوز میں کیٹ واک کرتے ہوئے سب سے منفرد نظر آتی۔ فیشن شوز میں نازک اندام، دراز قد ماہی کے جسم کی قدرتی ساخت میں حسن، انفرادیت کا امتزاج ہر ایک سے ممتاز کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کے بزنس کے تمام امور کی نگرانی اس کا بڑا بھائی کیا کرتا تھا، جسے شوبز کی دنیا میں لوگ راجہ صاحب کہہ کر پکارتے۔ اسی راجہ صاحب نے ایک دن رحمان سے سیمائی کے فوٹو سیشن کے لیے بات کی۔ رحمان نے پہلی فرصت میں معذرت کر لی، لیکن رحمان کو کیا معلوم تھا کہ انکار اس کا تالا اور اس کے بھائی کو ضدی بنا دے گا۔ راجہ نے، جو کہ فطرتاً برا آدمی تھا اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوا کرتا تھا، اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ تاہم بہت ساری سفارشوں کو رد کر دینے کے بعد رحمان کو اپنے دوست اور ہم پیشہ راحت کی سفارش ماننا پڑ گئی۔ ماہی کے فوٹو سیشن شروع ہو گئے۔ رحمان کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے یوں انوالو ہونا پڑے گا، کبھی چمکتی دھوپ میں اور کبھی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی میں۔ ریشم جیسے بدن پر جدید تراش خراش کے ملبوسات میں ملبوس کتالا کو جب بہت قریب سے زاویے سمجھاتے تو رحمان کو انوالو ہونا ہی پڑتا تھا۔ یہی انوالومنٹ ماہی کے فوٹو سیشن کو فطری تو بنا دیتی تھی، لیکن رحمان کی گھریلو زندگی کو مشکل بھی کر رہی تھی۔ ایک روز عفت نے کھانے کی میز پر میگزین
رحمان کے آگے رکھتے ہوئے پوچھا، رحمان یہ کیا سلسلہ ہے؟ رحمان نے رسالے کو سرسری نگاہ سے دیکھا اور کہا، ماڈل ہے، یہ تصویریں آپ کے ہاتھوں کی تو نہیں لگتی۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے باہر کے ایک میگزین کو اپنے فوٹو بھیجیں، وہ دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی، کچھ زیادہ ہی واہیات نہیں ہے؟ رحمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند ہی دنوں میں شہر میں ماہی کے فوٹو سیشن کی بازگشت ہونے لگی۔ شوبز کی دنیا میں جہاں جہاں ماہی کا نام آتا وہاں رحمان کا ذکر ضرور ہوتا۔ یہ سب عفت کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ اس نے ایک روز رحمان سے کہا، آئندہ آپ ماہی کے فوٹو سیشن نہیں کریں گے۔ کیوں؟ میں محسوس کر رہی ہوں کہ جیسے وہ ہمارے درمیان آ رہی ہے۔ تمہارا وہم ہے، آپ اسے وہم کہہ کر ٹالنے کی کوشش مت کریں۔ بس اب بہت ہو گیا۔ ہر شخص اس ماڈل اور اس کے لفنگے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ یہ لوگ کسی اچھی فیملی سے تعلق نہیں رکھتے۔ یہ کس فیملی سے ہیں میرا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے کلائنٹ ہیں اور بس۔ اور جہاں تک کلائنٹ چھوڑ دینے کی بات ہے تو مجھے اس کے 2 پروجیکٹ ابھی اور کرنا ہے، ایک ٹیکسلا میں اور دوسرا موہنجو داڑو میں۔ شاید کچھ ہفتے میں اور ماہی اسلام آباد جائیں۔ راجہ بھی جائے گا، آپ راحت کو کہہ دیں وہ چلا جائے گا۔ اسائنمنٹ میرا ہے، کمٹمنٹ میں نے کیا، وہ کیسے چلا جائے گا؟ تم جانتی ہو کہ میں یا تو وعدہ نہیں کرتا اور اگر کرتا ہوں تو پھر پورا کرتا ہوں۔ عفت خاموش ہو گئی۔ اگلے ہفتے رحمان اسلام آباد روانہ ہو گئے، جہاں سے انہیں ٹیکسلا جانا تھا۔ دوسرے دن فون کی گھنٹی بجی، ریسیور عفت نہیں اٹھایا۔ دوسری طرف اجنبی آواز تھی، جی آپ کو کس سے بات کرنا ہے؟ میرا نام راجہ ہے، لوگ مجھے راجہ صاحب کہتے ہیں۔ او ماہی کے بھائی، جی ہاں۔ آپ کے اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو کراچی میں ہوں۔ کیا مطلب؟ مجھے کام کے سلسلے میں کراچی میں رکنا پڑ گیا۔ آپ کے شوہر اور ماہی دونوں۔ پوری بات سنے بغیر عفت نے فون رکھ دیا۔ اسے لگا جیسے زمین آہستہ آہستہ اس کے پیروں تلے سرک رہی ہو۔ وہ وہیں فون صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ رحمان کی واپسی پر اس نے پہلا سوال یہی کیا تھا، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ اسلام آباد اس کا بھائی بھی آپ کے ساتھ ہوگا؟ ہاں کہا تھا، اور وہ ساتھ ہی تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ تو کراچی میں تھا۔ کس نے کہا؟ مجھے معلوم ہے وہ کراچی میں تھا۔ ارے بھائی وہ اسلام آباد میں تھا۔ رحمان مجھ سے جھوٹ مت بولو، میری اس سے فون پر بات ہوئی تھی، وہ کراچی ہی سے بات کر رہا تھا۔ تمہاری اس سے فون پر بات ہوئی تھی؟ لیکن اس نے فون پر کیوں کیا تھا؟ مجھے کیا معلوم، میں نے پوری بات سنے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ دیکھو تم مجھ پر بلا وجہ شک کر رہی ہو، کیا میں قسم کھا کر تمہیں یقین دلاؤں کہ وہ بھی اسلام آباد میں تھا؟ اس لیے اسلام آباد سے فون کر کے تمہیں کیا کہا کہ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے ایسا کیوں کیا یہ مجھے نہیں معلوم، اتنا مجھے معلوم ہے کہ وہ بدنیت آدمی ہے۔ اس کے معاش کے لوگ دوسروں کو اس لیے نقصان پہنچاتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ جن نعمتوں سے وہ خود محروم ہوتے ہیں وہ کمبخت ساری دنیا کو اس سے بھی محروم دیکھنا چاہتے ہیں۔ رحمان، شوبز کی دنیا میں صرف تم ہی تعلق نہیں رکھتے، میں بھی رکھتی ہوں۔ جب بات اخبارات کے صفحات تک اور لوگوں کی زبان تک آتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ سچائی تو ہوتی ہے۔ سچائی؟ رحمان نے طنزی انداز میں کہا۔ تمہاری بات کو سچ مان لیا جائے تو پھر اس خبر میں کتنا سچ تھا جس میں تمہاری اور اس لمبے ٹی وی آرٹسٹ کے بارے میں چھپا تھا؟ میں نے تو اس کو برا نہیں مانا تھا۔ رحمان تم بات کو بڑھا رہے ہو، چیخو مت عفت۔ رحمان بھائی کہاں کھو گئے آپ؟ خالد کی آواز پر رحمان چونک گئے۔ ماضی کی تلخ یاد، حال کا سمجھوتا اور مستقبل کا مہوم سناٹا سب گڈمڈ ہو کر دکھ کے پر لگا کر اڑتے چلے گئے۔ انٹرویو تو جو ہونا تھا سو ہوا، لیکن رحمان اور رفت کی روحوں کو مسترب کر گیا۔ دونوں گھر کا سناٹا اوڑے گمسم پھرتے ایک ہی 4 دیواریں میں، لیکن فاصلوں کے ساتھ، ایک دوسرے کی نگاہوں کے سامنے لیکن دوسروں کی حرارتوں سے بچتے ہوئے، کچھ کہے سنے بغیر، لفظوں کو ہوا میں تحلیل کرتے رہتے، ذہن دل دماغ کسی طاق کے حسرت پر رکھ کر باتیں کرتے، منو وزنی شور پر انجان بن جاتے اور ہلکی سی سرسراہٹ پر چونک پڑتے ایک دوسرے کی نگاہوں کے سامنے، لیکن اچانک دوسروں کی حرارتوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا کتنا عجیب تھا۔ وہ کہ حرارتوں سے بچنے کے عمل سے وہ برسوں سے گزر رہے تھے، لیکن ٹھہرے پانی میں اچانک کوئی پتھر مار گیا تھا۔ انٹرویو کے بعد گھر میں کئی ماہ تک خاموشی رہی، دونوں جینے کا سامان کرتے رہے، لیکن بے چین طبیعت، اندھے کی رکاوٹوں اور جنگل میں سناٹے کے ساتھ، اور پھر اس جنگل جیسے سناٹے میں ایک دن ایک بند لفافے نے آ کر گھر کی بوجھل فضا میں ہلچل مچا دی۔ یہ نیہا کا خط تھا۔ لفافے کے کونے پر لکھا تھا، ممی کے لیے۔ عفت نے خط اپنے پرس میں رکھ لیا اور ٹی وی اسٹیشن چلی گئی۔ اپنے کمرے میں کرسی پر نیم دراز ہو کر اس نے لفافہ چاک کیا، اندر سے طے کیا ہوا کاغذ نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ خط کی پہلی سطر ہی چونکا دینے والی تھی۔
عفت سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، سطر در سطر پڑھتے ہوئے اس پر حیرتوں کے در کھلتے جا رہے تھے۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا، بے دھیانی میں وہ اپنی مٹھیاں بھی بھینچنے لگی۔ حیرتوں میں ڈال دینے والی تحریر سے بھرا ہوا کاغذ مٹھی میں دب کر چرمر سا ہو گیا۔ تھوڑی دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد عفت نے حیرتوں کو سیدھا کر کے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ خط میں لکھا تھا، ڈیئر ممی، اس سے پہلے کہ میری کوئی بات آپ کو بری لگے یا اپنی نیہا پر غصہ آئے، مجھے معاف کر دیجیے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر آج قلم اٹھایا تاکہ آپ کو وہ سب کچھ بتا سکوں جو میرے سینے میں 15 برسوں سے چھپا ہوا ہے، جسے آپ اور پاپا ہزاروں کوششوں کے باوجود پوشیدہ نہ رکھ سکے۔ لیکن مجھے دیکھیے کہ میں نے برسوں آپ دونوں پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں کیا کچھ جانتی ہوں۔ سوچتی ہوں لکھوں کہ آپ دونوں بہت عظیم ہیں، لیکن ڈرتی ہوں کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہاں آ کر فارغ وقت میں جب میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو میں کچھ کتابوں کا مطالعہ کرتی ہوں۔ بس اسی مطالعے نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کو خط لکھوں اور وہ سب بتاؤں جو میں جانتی ہوں، تاکہ آپ دونوں یہ جان لیں کہ اس سچائی کو قبول کر لینے میں عافیت ہے۔ ویسے تو میں برسوں بظاہر ایک کمرے میں ایک ساتھ سونے کے باوجود پاپا کے بستر کو بے شکن پایا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار آپ سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی، قریبی پاپا موجود تھے لیکن وہ آپ کو اٹھانے کے لیے نہیں بڑھے۔ مجھے حیرت ہوئی تھی اس طرح کے نہ جانے کہ کئی واقعات جنہیں میں محسوس کرتے ہوئے چونک جاتی تھی، لیکن اصل حقائق سے میں اس وقت ناواقف تھی۔ ہاں، البتہ اس کھوج میں ضرور رہتی تھی کہ میں یہ جان سکوں کہ آخر میرے ممی پاپا کے درمیان ایسی کون سی دیوار ہے جو کہ محسوس تو ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ پھر میں نے وہ دیوار دیکھ لی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک ٹی وی سیریل پروڈیوس کی تھی جس کا مرکزی کردار جذبات میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور پھر بعد میں اپنی بیوی سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ بچوں کی خاطر ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن بیوی نہیں مانتی اور سب کچھ چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ میں نے سیریل دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا کہ یہ آپ کے اندر کی آواز ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سیریل کے کردار نے جو قدم اٹھایا وہ حقیقت میں آپ لوگ نہ اٹھا سکے۔ ممی میں اس وقت بھی مخمصے میں تھی، لیکن جب کئی ماہ پہلے آپ نے میگزین کے لیے انٹرویو میں اس سوال پر کہ کیا آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں کے جواب میں جب یہ کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوں تو میرا شک مزید پختہ ہو گیا۔ ممی، اگر میرا شک صحیح ہے تو میں نہیں جانتی کہ اب کیا ہوگا۔ اگر غلط ہے تو خدا را مجھے فوراً آگاہ کریں۔ اگر آپ کے خط کا جواب نہیں آیا تو میں سمجھوں گی کہ میرا شک صحیح تھا۔ آپ کی بیٹی نیہا۔ خط عفت کی گود میں پڑا ہوا تھا اور وہ خود مٹی کی بے جان ڈھیر کی صورت میں کرسی پر گری ہوئی تھی۔ عفت اور رحمان دونوں یہی سمجھتے رہے کہ بچے سچائی سے ناواقف ہیں، لیکن یہاں کے خط نے ساری پول کھول دی تھی۔ نیہا کو سچائی معلوم ہونے کے بعد عفت کی پریشانی بڑھ گئی کہ اب رحمان کے ساتھ رہے کہ نہ رہے۔ اب تک کسی کو معلوم نہیں تھا تو رشتہ داروں اور احباب کے سامنے میاں بیوی کی طرح 15 سال گزار دیے، بلکہ اس کا قدر رکھ رکھاؤ اور بھرم اور نفاست کے ساتھ کہ لوگ مثالی جوڑا کہنے لگے۔ مگر اپنی بیٹی کو سچائی معلوم ہو گئی تھی۔ ایسے حالت میں جب اعتماد متزلزل ہو جائے تو پھر ایک پل بھی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عفت یہ محسوس کر رہی تھی کہ اب تک فیصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ کئی روز اسی کشمکش میں گزارنے کے بعد اس نے وہ خط رحمان کے سامنے رکھ دیا۔ رحمان نے خط لیا، اچٹتی سی نظر ڈالی۔ عفت صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سامنے والی دیوار پر لٹکی ہوئی اپنی اور رحمان کی شادی کے موقع پر کھنچی ہوئی اور ہاتھ سے بھرے ہوئے رنگوں والی تصویر کو مسلسل دیکھ جا رہی تھی، جس کے رنگ اب بہت پھیکے پڑ گئے تھے۔ رحمان نے خط پڑھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جیب میں سے ایک لفافہ نکال کر عفت کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک خط ہے، مگر بیٹوں کی طرف سے۔ عفت نے لفافے میں سے رکا نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ ڈیئر پاپا، کئی ماہ سے پریشان نیہا نے آج ہمارے مجبور کرنے پر جو سچ بتایا ہے اسے سن کر میں اور آصف حیران رہ گئے۔ زیادہ کیا لکھوں، بس ہم سب پاکستان آ رہے ہیں۔ نیہا اور منظر بھی واپس آئیں گے، مگر بعد میں۔ آصف ضد کر رہا ہے کہ وہ ممی کو اپنے پاس رکھے گا۔ میں نے کہا چلو جیسے تمہاری مرضی، میں پاپا کو اپنے ساتھ رکھ لوں گا۔ فقط آپ کا بیٹا عارف۔ خط پڑھنے کے بعد عفت نے اپنی بھیگی آنکھوں سے رحمان کو دیکھا اور پھر اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔
جہاں چپتا ہوا ایک لفظ طلاق برسوں سے سمجھوتوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا در و دیوار سے لپٹا ہوا تھا۔